السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر: يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. بہت ہی قابل احترام، قابل عزت میرے اس فیدریش بزرگوں، زندہ و پائندہ دل میرے نوجوان بھائیوں اور انتہائی قابل شفقت عزیزوں، بیٹوں اور نونہالوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسان کے اوپر بہت زیادہ ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اگر تم میری نعمتوں کو بس گننا ہی چاہو تو کبھی شمار نہ کر سکو گے، بلا شبہ انسان بڑا ظالم، بڑا ناشکرا واقع ہوا ہے۔ صبح بھی اس کی نعمتیں ہیں، دوپہر میں اس کی نعمتیں ہیں، شام میں اس کی نعمتیں ہیں، رات میں اس کی نعمتیں ہیں، زمین میں اس کی نعمتیں ہیں، آسمان میں اس کی نعمتیں ہیں، آفاق میں اس کی نعمتیں ہیں، رشتوں میں اس کی نعمتیں ہیں، وجود میں اس کی نعمتیں ہیں، انفس میں اس کی نعمتیں ہیں۔ ماں کے رحم سے لے کے زندگی کے آخری دم تک ہر پل، ہر لمحہ، ہر لحظہ اور ہر سانس اور ہر سیکنڈ کا ہزارواں حصہ اور لاکھواں حصہ بھی کوئی ایسا خالی نہیں جس دم ہم اللہ کی نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھاتے ہوں۔ ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہمارے ہاتھ ہیں۔ شاید ہم ایسے بد نصیب لوگ ہیں کہ اس نعمت پہ ہمیں غور و فکر کرنے کا بہت کم موقع ملا ہوگا، یا سوچا ہی نہیں ہوگا کہ ہاتھ کیسی نعمت ہے۔
میں نے جب قرآن کی آیات کو جمع کیا تو ایک نہیں 20 آیات جس میں اللہ رب العزت نے ہاتھوں کا تذکرہ کیا، 20 اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں جس میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھوں کا تذکرہ کیا، اور 20 ائمہ کرام کے واقعات و قصص جن میں ہاتھ کی نعمت کا تذکرہ کیا۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے بنائے ہوئے یہ ہاتھ اس کی تخلیق کا کیسا ماسٹر پیس ہیں، اور اس کی قدرت کا کیسا شاہکار ہیں، اور اس کی نعمتوں میں سے کتنی بڑی نعمت ہیں۔ شاید کہ مجھے اور آپ کو اللہ اس غور و فکر کے نتیجے میں ہاتھوں کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ ہاتھ کی نعمت واحد ایک ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں آج کے جدید ترین دور کے اندر بھی انسان نے بہت ساری چیزیں ایجاد کیں۔ اس نے روبوٹ ایجاد کر لیے، اس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر لیا، اس نے چاند کی ریزز پہ کمندیں ڈال لیں، اس نے دنیا جہاں کی زمین کی پرتوں کو پرکھ پرکھ کے اس کے رازوں کو اگل لیا، اور ایک ایک چیز کے اندر اس نے نئی نئی اپنے لیے آسائشیں، لگژریز اور تعیشات کے اسباب اور سامان پیدا کر لیے۔ صدیاں بیت گئیں، بڑے بڑے عہد گزر گئے، سائنس نے ترقی کرتے کرتے آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگی۔ دنیا کے سارے سائنسدان اکٹھے ہو جائیں، ساری ٹیکنالوجی کو جمع کر لیا جائے، دنیا جہاں کی ساری سائنسز اور علوم کو اکٹھا کر لیا جائے، اور کروڑوں روپے کے بننے والے جدید ترین 21ویں صدی کے اس دور میں بننے والے روبوٹ اکٹھے کر لیے جائیں، کوئی ایسی تخلیق، کوئی ایسا آلہ، کوئی ایسا ٹول، کوئی ایسا اوزار، کوئی ایسا اسلحہ، کوئی ایسا انسٹرومنٹ، کوئی ایسا روبوٹ نہیں ہے جو اتنے کام کر سکے جتنے کام ایک وقت میں اللہ کے دیے ہوئے ہاتھوں سے ہم کرتے ہیں۔ کوئی چیز، کچھ روبوٹ وہ ہوں گے جو بڑی بڑی چیزوں کو پکڑ لیں گے اور چھوٹی چیزیں نہ پکڑ پائیں گے، کچھ وہ ہوں گے جو چھوٹی پکڑ پائیں گے، بڑی نہ پکڑ پائیں گے۔ لیکن ہاتھ کی نعمت ایک ایسی نعمت ہے، ذرا غور کرتے چلے جائیے گا۔ ہماری زندگی کی بنیادی ترین ضرورت کھانا ہے اور پینا ہے۔ اے اللہ، ہم تیری عظمت پہ قربان جائیں۔ تو کتنا رحیم ہے، تو کتنا کریم ہے، تو نے ہمیں کیسی عزتیں دیں، عزتیں دینے کے انداز کیسے پیدا فرمائے ہیں۔ جانور بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، اونٹ بھی چرتا ہے، بھینس بھی کھاتی ہے، گائے کے بھی اپنے انداز ہیں، چارہ کھانے کے، بھیڑ بکریوں کے اپنے انداز ہیں۔ چارہ کھانے کے امام غزالی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے آدم کے بیٹوں کو عزت دی۔ بھینس جب چارہ کھاتی ہے تو ڈائریکٹ اس کو اپنا منہ نیچے کرنا پڑتا ہے۔ جب اس طرح سے کچھ جانور، درندے اور پرندے اکثر و بیشتر جب کھانا تناول کرتے ہیں یا پانی پینا پڑتا ہے تو ان کو اپنا منہ نیچے کرنا پڑتا ہے۔ رب تعالیٰ نے انسان سے کہا، اے حضرت انسان، اے آدم کے بیٹے، تجھے تو میں نے عزت دی ہے نا، تجھے تو وقار دیا ہے، تجھے تو احترام دیا ہے۔ تیرے کھانے کا انداز جانوروں جیسا نہیں ہوگا۔ جانور کھائیں گے تو ان کو منہ نیچے کرنا پڑے گا، اور جب تو میری نعمتیں کھائے گا تو تیرے ہاتھ تیری خدمت کریں گے۔ ہاتھ سے ہم کھاتے ہیں، ہاتھ سے ہم پیتے ہیں، ہاتھوں سے ہم پہنتے ہیں، ہاتھ سے ہی ہم دنیا کے بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ اللہ نے کیسی عجیب تخلیق بنائی ہے، اگر اس کو یوں کر لیں تو یہ ایک چلو بن جاتا ہے، ایک لپ بن جاتا ہے، ساغر اور جام کا پیالے کا کام دیتا ہے۔ یوں کر لیں تو اشاروں کے کام آتا ہے، یوں کر لیں تو محبت بھرے سلاموں کے ساتھ الفت کا اظہار بن جاتا ہے۔ یہی ہاتھ جب ماں کا ہاتھ بنتا ہے
اور سر پہ آ جائے تو دنیا کے سارے دکھ بھولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی ہاتھ جب باپ کا ہاتھ بن جائے اور دست شفقت بن جائے اور سر پہ پھر جائے تو انسان ایک سائے کو، ایک عظمت کو، ایک شفقت کو، ایک محبت کو محسوس کرتا ہے۔ یہی ہاتھ جب باپ کے ہاتھ بن جاتے ہیں تو اس سے ہم معصوم بیٹوں کو، معصوم بیٹیوں کو، لخت جگر کو، جگر کے ٹکڑوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے محبتیں کرتے ہیں، اسی سے بوجھ اٹھاتے ہیں، اسی سے بوجھ اتارتے ہیں، اسی سے ہم دنیا جہاں کے لکھنے لکھانے کے کام کرتے ہیں، اسی سے ہمارا قلم چلتا ہے، اسی سے ہم دنیا جہاں کے ایسے عجیب و غریب بھی کام کر لیتے ہیں۔ کبھی کبھی میں اس پہ غور کرتا ہوں تو میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں، اے اللہ تجھے ہاتھوں سے کتنا پیار ہے۔ یہ یوں اٹھ جائیں تو اللہ کہتے ہیں اب تو ان کو خالی لوٹاتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے۔ یہ دعا بن جاتے ہیں، ندا بن جاتے ہیں، پکار بن جاتے ہیں، آواز بن جاتے ہیں، تأثرات کا اظہار بن جاتے ہیں، غموں کو پوچھنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، یتیموں بیواؤں کے کام آنے کا ایک دست و بازو بن جاتے ہیں۔ ہاتھ کے اندر اللہ رب العزت نے اس قدر زیادہ عظمتیں رکھی ہوئی ہیں کہ پورا وجود انسانی اگر کسی سے غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کی سزا 100 اونٹ ہے، اور دونوں ہاتھ اگر کوئی کاٹ دے تو صرف دونوں ہاتھوں کو کاٹنے کی سزا بھی 100 اونٹ ہے۔ گویا یہ پورے وجود انسانی کے برابر ہیں۔ اس حوالے سے کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی کی انگلی کٹ جائے، جناب حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کائنات کے سب سے بڑے جج نے، کائنات کے سب سے بڑے منصف نے، کائنات کے چیف جسٹس نے، انسانی تاریخ کے منصف اعظم نے، کونین کے تاجدار نے، آمنہ کے لال نے، قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر نے فیصلہ کیا ہے اگر کسی کے ایک انگلی کوئی کاٹ دے، اشرم من الابل، اس کو دیت کے اندر 10 اونٹ دینا ہوں گے، دوسری کاٹ دے 10 اور دینا ہوں گے۔ چھوٹی اور بڑی انگلی میں فرمایا کوئی فرق نہیں ہے، انگوٹھا کاٹے یا چھوٹی انگلی کاٹے یا بڑی انگلی کاٹے، 10 اونٹ دینے ہوں گے۔ کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام نے اس فیصلے سے بھی روشنی پڑتی ہے کہ شریعت اسلامیہ میں ہاتھ کس قدر قیمتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، پھر جس قدر کوئی نعمت بڑی ہوتی ہے، کوئی نعمت بڑی ہوتی ہے، اس کا حساب بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ ہاتھ ایک ایسی چیز ہے کہ رب تعالیٰ نے اسے اپنے لیے بھی پسند فرمایا ہے۔ کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام نے اور خود رب العالمین نے اپنے قرآن میں اپنے ہاتھوں کا تذکرہ کیا۔ جناب آدم کو پیدا کیا، شیطان سے کہا اسے سجدہ کرو نا، عظمت انسانیت کو سجدہ کرو، میرے حکم کی تعمیل کرو، علم کی عظمت کو سجدہ کرو۔ شیطان نے انکار کیا، عقل کے گھوڑے دوڑائے اور کہنے لگا اسجد لمن خلقت طینا خلقتنی من نار، اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ کے شعلے بھڑکتے ہیں تو اوپر اٹھتی ہے، اس میں لطافت ہوتی ہے، نزاکت ہوتی ہے، اڑانے ہوتی ہیں، فلائے کرتی ہے، بلند پروازیں کرتی ہے، اور مٹی سے بنا ہوا آدم جس کو اوپر بھی پھینکیں تو مٹی نیچے گرتی ہے، میں اس کو کیوں کر سجدہ کروں؟ رب تعالیٰ نے ایک ہی جواب دیا، اے شیطان لعین، تو سمجھ نہیں پایا یہ مٹی وہ مٹی ہے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کیا تو اس آدم کو سجدہ نہیں کرتا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ قرآن و سنت کے دلائل کو ملایا جائے تو پتہ چلتا ہے 3 چیزیں ایسی ہیں جسے رب تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ زمین کو پیدا کیا، کن کہہ کے پیدا کیا، آسمان کی چھت کو تانا، سروں پہ کھڑا کیا، کن کہہ کے پیدا کیا، زمین کی 7 لیئرز اور تہیں پیدا کی، 6500 تک گہری نیچے تک پیدا کی، کن کہہ کے پیدا کی، معدنیات بنائے، کن کہہ کے بنائے، کائنات کی چیزیں تخلیق کی، کن کہہ کے بنائیں۔
تین اتنی پیاری چیزیں ہیں جسے رب تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا. ایک انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اور سب سے افضل و اعلیٰ انسانوں کو جو جنت عدن دی جائے گی، اس جنت عدن کو بھی رب نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے. ایک حدیث میں رب تعالیٰ نے خود کہا اولئک الذین اردت غرست کرامتہم بیدی، جو چھوٹے جنتی ہیں ان کو میں نے یہ دیا وہ دیا. تفصیلی حدیث اس میں بھی رب تعالیٰ نے کہا وہ جو اونچے درجے والے جنتی ہیں اولئک الذین اردت، ان کو تو میں نے خود چاہا ہے. غرست کرامتہم بیدی، ان کی جنت عدن اور اس کے اندر میزبانی کے انتظام میں نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہیں. تورات کو رب تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا. رب تعالیٰ کے ہاتھوں کا تذکرہ قرآن مجید میں کبھی یوں بھی ہوا، لعین اور ظالم قسم کے یہودی کہنے لگے کہ اللہ جو ہے نعوذ باللہ فقیر ہے، صدقات کا سوال کرتا ہے. وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، اور ہم غنی لوگ ہیں. ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. رب تعالیٰ نے جواب دیا غلت ایدیہم، تمہارے ہاتھ باندھے جائیں گے، جکڑے جائیں گے. کل روز قیامت ان کو زنجیریں پہنائی جائیں گی. بل یداہ مبسوطتان، تیرے رب کے ہاتھ تو کھلے رہتے ہیں. کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاتھ بہت کھلے ہیں، بہت کشادہ ہیں. وہ ان سے دنیا جہاں کا رزق تقسیم کرتا ہے. جب سے کائنات کو پیدا کیا اس وقت سے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک، ازل سے ابد تک اس کی تقسیمیں، اس کی سخاوتیں، اس کی جود، اس کی عنایتیں، اس کی لطافتیں، اس کے فضل و کرم، اس کی مہربانیاں جاری ہیں. سحاء اللیل والنہار، وہ دن کو دیتا ہے، رات کو عنایتیں کرتا ہے. پوری دنیا کو دینے کے بعد بھی اس کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے. یبسط یدہ باللیل، رب تعالیٰ رات کو اپنے ہاتھ کو پھیلا دیتا ہے. لیتوب مسیء النہار، اے میرے بندو میں نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہے، تم بھی اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے توبہ تو کر لو نا، واپس تو آ جاؤ نا. رات کو اپنے ہاتھ کو پھیلا دیتا ہے، دن کو بھولے ہوئے رات کے لمحوں میں واپس آ جائیں. دن کو اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے کہ رات کے بھولے ہوئے میرے پاس واپس تو آ جائیں. رب تعالیٰ نے حتیٰ کہ یہ فیصلہ بھی لکھا، اور کس محبت کے ساتھ لکھا، اور کس عنایت کے ساتھ لکھا، اور کس لطف و کرم کے ساتھ لکھا. لکھ کے اس کا ریکارڈ محفوظ کیا. ریکارڈ محفوظ کرنے کے بعد لوح محفوظ میں نہیں، اس عظیم فیصلے کو عرش معلیٰ پہ اپنے پاس رکھا اور اپنے پاس محفوظ کیا. اور اس میں لکھا ان رحمتی سبقت غضبی، میرے بندو میں نے اپنے ہاتھوں سے فیصلہ لکھا ہے، میری رحمت میرے غصے سے آگے آگے نکل جائے گی. تو ہاتھ ایک ایسی چیز ہے جسے رب تعالیٰ نے اپنی ذات مبارکہ کے لیے پسند فرمایا، انبیاء کے لیے پسند فرمایا. اس کے اندر قوت رکھی، اس کے اندر مختلف کثیر الجہات، ملٹی ڈائمینشنل قسم کے ایکشنز رکھے، ہر طرح کے کام کر سکیں. باریک چیز کو اٹھانا چاہیں تو یوں اس کو اٹھا لیں، بھاری بھرکم چیز کو اٹھانا چاہیں تو دونوں ہاتھوں سے اٹھا لیں. کبھی اس کو دعا بنا لیں، کبھی اس کو پیار بنا لیں، کبھی اس کو طاقت بنا لیں، کبھی اس کو اشارہ بنا لیں، کبھی اس کو قوت بنا لیں، کبھی اس کو تحریر بنا لیں، کبھی اس کو فیصلہ بنا لیں، کبھی اس کو قیام بنا لیں، رکوع کے اندر سینے پہ ہاتھ باندھنے کا خوبصورت انداز بنا لیں، کبھی رب سے دعا کرنے کے، مختلف ہاتھوں کو پھیلانے کے، محبت کے، پیار کے، رب سے راز و نیاز کے، سرگوشیوں کے انداز بنا لیں. تو جس قدر یہ نعمت بڑی ہے رب تعالیٰ کے ہاں، اسی قدر اس کے بارے میں اللہ کی عدالت میں سوال بھی پوچھے جائیں گے کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے کیا کیا. قیامت قائم ہوگی، زمین پھٹ گئی، آسمان شق ہو گیا، سورج کو لپیٹ دیا گیا، چاند کے نور کو محو کر دیا گیا. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، ایک نئی زمین، ایک نیا آسمان، ایک نئی زندگی، ایک نیا ماحول.
وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، فرشتوں کی کتاریں بن گئیں، انسانوں کی صفیں بن گئیں، ان کو لائنوں میں کھڑا کر دیا گیا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تیرے رب تعالیٰ اپنے جلال کے ساتھ، جبروت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، شان کے ساتھ، رفعت کے ساتھ، بلندی کے ساتھ میدان محشر میں جیسے اس کی شان کے لائق ہے تشریف لے آئے۔ آواز آئی اعظم مارکیٹ، لاہور، کراچی، اسلام آباد، پاکستان کا فلاں باشندہ جس کا فلاں نام ہے، جس کو جوانی دی، جس کو زندگی دی، جس کو عمر دی، جس کو ہاتھ دیے، میرے سامنے لایا جائے۔ آج میں اس سے اس کی زندگی کا حساب لینا چاہتا ہوں۔ پھر کیسے حساب لیا؟ میرا دل چاہتا ہے آپ کو وہ چند آیات تلاوت کر کے سناؤں جس میں اللہ نے ہاتھوں کا تذکرہ کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا يكسبون۔ آج ہم ان کے منہوں پہ مہر لگا دیں گے۔ ساری زندگی تو اپنی زبان سے غلط سلط بولتا رہا، مغلظات، بکواسات، غلط بیانات ریکارڈ کرواتا رہا۔ اس موقع پہ تیری منہ پہ مہر لگائی جاتی ہے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے۔ تُكَلِّمُ، کلمہ سے ہے کلام کرنا، بات کرنا، ڈسکشن کرنا، ڈائیالاگ کرنا، رپورٹ دینا، بیان کو ریکارڈ کروانا۔ تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور سب سے پہلے سورہ یاسین کی اس آیت مبارکہ میں رب کی عدالت میں اعضاء میں سے جس کی گواہی کا تذکرہ کیا، ہاتھوں کا تذکرہ کیا، کہا آج ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کی ٹانگیں شہادتیں دیں گی، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ کیا کمائیاں کرتے تھے۔ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ، يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورہ نور کہا إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، وہ لوگ جو پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پہ تہمتیں لگا رہے ہیں، اپنی چرب زبانیوں کے ساتھ، اپنی تیز گفتار کے ساتھ، اپنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ، اپنی شاطرانہ چالوں کے ساتھ، ان کے اوپر دنیا میں بھی لانتے ہیں، آخرت میں بھی لانتے ہیں۔ پھر کہا یہ بھول گئے ہیں جس دن ان کی زبانیں گواہیاں دیں گی۔ اب دو مختلف آیتیں ہو گئیں۔ سورہ یاسین میں رب تعالیٰ نے کہا ہم زبان پہ مہر لگا دیں گے، منہ پہ مہر لگا دیں گے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ منہ بند ہو جائے گا، زبان بول نہیں پائے گی، یہ گنگ ہو جائے گی، تالے لگ جائیں گے۔ اور اس سورہ نور میں رب تعالیٰ نے کہا ان کی زبان گواہیاں دے گی۔ ان کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ شارحین حدیث، مفسرین قرآن بڑی خوبصورت وضاحت کرتے ہیں کہ اس معنی میں کہ دنیا کے اندر زبان بولتی تھی انسان کے اختیار سے، زبان بولتی تھی فزیکلی ایک کنٹرول کے تحت، زبان بولتی تھی جسم کے اندر موجود کنٹرولنگ سسٹم کے تحت، زبان بولتی تھی انسان کی مرضیوں کے تحت، زبان بولتی تھی انسان کی طاقت کے تحت۔ اس معنی میں اللہ تعالیٰ زبان پہ مہر لگا دیں گے، لیکن ایک عام جسم کے ٹکڑے کی حیثیت سے انسان سے اختیار سلب کر کے صرف ایک ٹکڑے کی حیثیت سے، گوشت کے لوتھڑے کی حیثیت سے، انسانی جسم کے ایک حصے کی حیثیت سے
انسان سے اختیار سلب کر کے زبان کی گوشت کا ٹکڑا ایک گوشت کے ٹکڑے کے طور پر یہ بھی شہادتیں ریکارڈ کروائے گا. مرضی سے نہیں، انسان کی مرضی سے نہیں، رب کی مرضی سے. کہ دنیا میں تو اس کی مرضی سے بولتی تھی، اس کی مرضیاں تو سلب ہو گئیں، اب تو میری مرضیوں سے جو حقائق ہیں اس کے کنٹرول کے تحت نہیں، میرے کنٹرول کے تحت. اس حوالے سے نہیں کہ تو ایک بولنے والا عضو ہے، اس حوالے سے کہ تو اس کے جسم کا حصہ ہے. تو بھی شہادتیں پیش کر. زبان نے شہادتیں پیش کی. یہ ظالم بھول گئے ہیں. بھولی بھالی عورتوں پہ تہمت لگانے والے، پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانے والے، ان پہ زبانیں تاس کو دراز کرنے والے، کسی کی بہو بیٹی اور اس کی عزت پہ آوازیں کسنے والے، اس کو تمسخر و استہزاء کا نشانہ بنانے والے، اپنے چند ٹکوں کی خاطر، اپنے روپے پیسے کی خاطر اور دولت کی پرستش کی خاطر لوگوں کی عزتوں کو نیلام کرنے والے، یہ بھول گئے ہیں جھوٹ بولنے والے، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ ثابت کرنے والے. ایک دن وہ بھی آنے والا ہے جس دن ان کی زبانیں ان کی مرضی سے نہیں ہماری مرضی سے بولیں گی. یوم تشہد علیہم السنتہم وأیدیہم وأرجلہم بما كانوا يعملون. ان کے ہاتھ بولیں گے. وہاں کہا تھا بولیں گے، یہاں کہا شہادت دیں گے، گواہی دیں گے. وَأَرْجُلُهُمْ، اور ان کی ٹانگیں بھی گواہی دیں گی، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ دنیا میں یہ کیا کام کیا کرتے تھے. ایک ظالم انسان آیا، رب تعالیٰ نے اس کے ہاتھ سے کہا، اے جسم انسانی کے میری تخلیق کے شاہکار نمونے، ساری زندگی اس نے تجھ سے فائدہ اٹھایا، یہ تیری مرضی کے تحت استعمال ہوتا رہا، تو اس کی خدمتیں کرتا رہا، تو اس کی خدمتیں کرتا رہا. کبھی کبھی مجھے وہ شخص یاد آتا ہے جو مسجد میں ایک دفعہ مانگنے کے لیے آیا تھا. وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے. فجر کی نماز ادا کرتا ہے، گنگناتی آواز سے مسجد کے اندر، جامع مسجد دارالحدیث راجوال کے وہ منظر آج تک مجھے نہیں بھولا. کئی سال گزر چکے، مانگنے کی اپیل کرتا ہے، آہستہ آہستہ کچھ گنگناتا ہے، سمجھ نہیں آتی. اور اس کے بعد میں دیکھتا ہوں تو بیچارے کے ہاتھ شل ہیں، حرکت نہیں کر سکتے ہیں. واش روم جانا ہے تو بچوں سے کہا کہ بیٹا اٹھا کے واش روم لے جاؤ. باہر جانا ہے، بس پہ بٹھانا ہے، بچوں سے کہا اس کو اٹھا کے بٹھا دو کہ یہ ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتا ہے. کیا کیا دنیا کے کام ہیں جو ہم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں. ایک عرب عالم نے جو اپنی زندگی کا واقعہ لکھا، کہتا میں کبھی نہیں بھول سکتا، میں مسجد میں درس قرآن دے رہا تھا. مسجد کے ایک سائڈ پہ شیشے تھے، شیشوں کے پیچھے سے ایک شخص دیکھ رہا ہے اور ہم حیران ہے کہ یہ کیوں دیکھ رہا ہے. میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں، عرب عالم لکھتے ہیں کہ جاؤ بیٹا اس سے پوچھو کیا مسئلہ ہے. وہ کہتا ہے میں اس لیے دیکھ رہا ہوں، قضائے حاجت کے لیے جانا ہے لیکن میرے ہاتھ نہیں ہیں. مجھے لے جاؤ نا. لے گئے، کپڑے اتار دو. آنکھیں بند کر کے کپڑے اتار دیے. دروازہ کھول دو. دروازہ کھول دیا. اندر بٹھا دو. اندر بٹھا دیا. نہ جانے کس طریقے سے اس نے شاور سے یا کیسے صفائی حاصل کی ہوگی. فراغت ہوئی. فراغت کے بعد پھر اس نے آواز لگائی، کہا مجھے شرم تو آتی ہے، کیا کروں مجبوریاں ہیں، مجھے کپڑے تو پہنا دو. کپڑے پہنا دیے. وہ عرب عالم لکھتے ہیں کہ جب سے میں نے اس شخص کو دیکھا ہے، میں اس کی مجبورانہ منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ رکھتا ہوں. کیا نعمتیں ہیں رب کی، کیا نعمتیں ہیں رب کی. ہاتھ سے محرومی تو دور کی بات ہے. کبھی آپ کی زندگی میں آپ کے ہاتھ پہ چوٹ لگی ہو، یہ فریکچر اللہ آپ کی حفاظت میں فرمائے، اللہ نہ کرے کبھی معمولی فریکچر ہو گیا ہوا ہو، یا چوٹ لگ گئی ہو، یا زخم لگ گیا ہو، یا اس پہ کوئی کسی طرح کی خارش یا ایسی تکلیف ہو گئی ہو،
تو آپ اس منظر کو یاد کیجئے جب وضو کرنا مشکل، واش روم میں جانا مشکل، صفائی کرنا مشکل، طہارت حاصل کرنا مشکل، یہ ساری زندگی رب تعالیٰ اس ہاتھ سے کہیں گے میرے بنائے ہوئے ماسٹر پیس، میری قدرت کے شاہکار سے فائدے تیری مرضیوں کے مطابق اٹھاتا رہا، آج تو بول کے بتانا یہ کیا کیا کرتا تھا۔ وہ ظالم، اس کا ہاتھ بولنے لگا، اے اللہ تو نے مجھے بنایا تھا، انگلیاں بنائی تھیں، پورے لگائے تھے، جوڑ بنائے تھے، کبھی آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھے تو صحیح، جو آرتھوپیڈک سرجن ہو، کبھی اس سے پوچھے تو صحیح اس کے اندر کیا کچھ تخلیق کے نمونے ہیں، کیسے جوڑ ہیں، کیسے ہلاتے ہیں، کیسے پکڑتے ہیں، کیسے کنٹرولنگ سسٹم ہے، کیسی انگلیاں ہیں، کیسے پھورے ہیں، کیسی لکیریں ہیں، کیسے تھمب امپریشن ہے، اور کیسے پھر لکیروں کی وہ پیچیدگیاں ہیں کہ دنیا کے اربوں انسان کی آبادیوں میں سے کسی انسان کی انگلی کے پورے دوسرے انسان سے ملتے جلتے رب نے نہیں بنائے۔ کیا کچھ محبتیں کی اس رب نے، کیا کچھ عظمتیں رکھی اس رب نے۔ اس نے کہا تو بول کے بتا یہ کیا کیا کرتا تھا۔ اس ظالم جج کا ہاتھ بولنے لگا، اے اللہ تو نے تو اس سے بنایا تھا، تیرے قرآن کو پکڑے گا، میں گواہی دیتا ہوں یہ اپنے ضمیر کو فروخت کرتا تھا، ظالم کو مظلوم لکھتا تھا، مظلوم کو ظالم لکھتا تھا، قاتل کو مقتول لکھتا تھا، مقتول کو قاتل لکھتا تھا، حق کو باطل بناتا تھا، باطل کو حق بناتا تھا، وکیل کے ہاتھ نے رب کے سامنے گواہیاں پیش کی، یہ 100 صفحے کی فائلیں جھوٹ کی سیاہیوں سے بھر ڈالتا تھا، واپڈا والوں کے ہاتھوں نے کرپشن کی گواہیاں پیش کی، عدالت والوں کے ہاتھوں نے ناانصافیوں کی گواہیاں رقم کی، سود خور کے ہاتھوں نے، ایک بینکر کے ہاتھوں نے بول بول کے کہا تو نے کہا تھا سود سے باز نہیں آتے ہو تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اس کے ہاتھ تو سود کے بڑے حساب لکھتے تھے۔ آوازیں آئیں دنیا میں بھی تیرے اوپر لعنت تھی، آج بھی تیرے اوپر لعنت ہے۔ ہاتھوں نے گواہیاں پیش کی، یہ بولنے لگے رب کی عدالت میں ظلم و ستم کی کہانیاں رقم کروانے لگے۔ قاتل کا ہاتھ بول کے کہنے لگا اللہ میں گواہی دیتا ہوں تو نے تو بنایا تھا، تیرے قرآن کو پکڑے گا تو نے تو بنایا تھا، ماں کی خدمتیں کرے گا تو نے تو بنایا تھا، یتیموں کے کام آئے گا تو نے تو بنایا تھا، بیواؤں سے ہمدردی کرے گا تو نے تو بنایا تھا، بچوں کے سر پہ پھرے گا تو نے تو بنایا تھا، خدمت انسانیت کرے گا تو نے تو بنایا تھا، غلاف کعبہ کو تھامے گا تو نے تو بنایا تھا، محبتیں کرے گا تو نے تو بنایا تھا، مظلوموں کی مدد کرے گا، یہ چوکوں میں چراہوں میں کھڑے ہو کے عورتوں کے سہاگ لوٹتا تھا اور ان کو بیوہ کرتا تھا، بچوں کو یتیم کرتا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس معصوم زینب کو ظالم درندے نے اپنے ہاتھوں سے پکڑا ہو گیا، کیا اس کے ہاتھ روزے قیامت گواہیاں نہیں دیں گے کہ اللہ اس نے اپنے ہاتھوں سے ظلم و ستم کی کیسی کیسی کہانیاں رقم کی تھیں، اس کی باپ کی نیندیں کیسے حرام ہو گئی تھیں، اس کی ماں کی زندگی کیسے اجیرن ہو گئی تھی۔ ظالموں تم بھول گئے ہو وہ دن آنے والا ہے جب تمہارے ہاتھ ہوں گے، عدالت میری ہوگی اور تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف گواہیاں ریکارڈ کروائیں گے نا، ہاتھ بولیں گے رب کی عدالت میں، اپنی گواہی کو ریکارڈ کروائیں گے۔ ظالم کو یاد آئے گا میں نے کیا کچھ کیا، میں کس راستے پہ چلتا رہا، کن راہوں کا مسافر رہا، کیسی بغاوتیں کرتا رہا، کیسے ظلم کرتا رہا، کس طرح سے دنیا کی خاطر، دولت کی خاطر، جائیداد کی خاطر، نفس کی خواہشوں کی خاطر میں رب کی حرمتوں کو پامال کرتا رہا۔ جب اس کے دماغ کی سکرین پہ ساری یادیں ماضی کی آئیں گی، خلوتیں بھی آئیں، جلوتیں بھی آئیں، راتیں بھی آئیں، صبحیں بھی آئیں، شامیں بھی یاد آئیں۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن جو بھی انسان نے کیا ہوگا اس کو یاد آنے لگا۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس کے ہاتھوں نے جو کچھ کیا تھا اس کو دکھائی بھی دینے لگا۔ پھر اس نے کیا کیا رب تعالیٰ نے وہ بھی قرآن میں بیان کیا ہے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ
يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اس دن کو یاد تو کرو جب ظالم اپنے ہی ہاتھوں کو چبا چبا کے کاٹے گا. انگوٹھے کو چبایا، اپنے آپ پہ غصہ آنے لگا، اپنی ماضی کی تلخ یادیں دماغ کے پردوں پہ گھومنے لگیں، وہ ماضی کے ظلم و ستم کے سارے منظر اس کو یاد آنے لگے، اپنے ہی ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے چبانے لگا. ایک انگلی، دوسری انگلی، تیسری انگلی، چوتھی، پانچویں انگلی، پھر اس ہاتھ کی انگلیاں، حتیٰ کہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ کاٹ کے چبائے گا. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. کاش میں اللہ کے پیغمبر کا راستہ اپنا لیتا، کاش، ہے افسوس میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. دوستیاں، کمپنیاں، صحبتیں، ماحول، فیس بک کی دوستیاں، واٹس ایپ کی دوستیاں، گوگل کی دوستیاں، موبائل کی دوستیاں، سوشل میڈیا کی دوستیاں، مارکیٹ کی دوستیاں، کالج یونیورسٹی کی دوستیاں، گلی محلے کی دوستیاں، کزنز کی دوستیاں، رشتہ داروں کی دوستیاں، دوست احباب کی وہ دوستیاں جو رب کی راہوں پہ نہیں تھے، رب کے باغی تھے اور ان کو خوش کرنے کی خاطر غلط راہوں پہ چلتا رہا، وہ دوستیاں یاد آئیں گی. کاش کہ میں نے اس ظالم کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. قرآن مجید فرقان حمید ہاتھ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بیان کرتا ہے کہ انسان حیران و ششدر رہ جاتا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام رب تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے اندر ہاتھ کے بارے میں کیا کچھ کہا، شاید اس کے لیے ایک جمعہ کافی نہ ہو، لیکن آخر میں چند اہم مزید باتیں ہاتھ کے حوالے سے، ہمیں اس سے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں. سب سے پہلا کام جو ان ہاتھوں سے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں ہمیں کرنا چاہیے وہ وضو اور طہارت کا کام ہے. باوضو رہنے کی کوشش کرنا، پاک صاف رہنے کی کوشش کرنا، اپنے آپ کو گندگی سے بچانا، غلاظت سے بچانا. میں بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ یہ سوٹڈ بوٹڈ ہو جانا، اپنے آپ کو بیوٹیفائی کر لینا، جدید سے جدید فیشن اپنا لینا، ظاہری طور پہ حسن و جمال اپنا لینا اچھی بات ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. یہ حسن و جمال کا اظہار ہے، جمالیات کا اظہار ہے. یہ آپ کے اندر بیوٹی کا، حسن کا جو ذوق رب تعالیٰ نے فطری رکھا ہوتا ہے اس کا اظہار ہے. عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے، کہیں اس کا اظہار زیادہ ہوتا ہے، کہیں ماند پڑ جاتا ہے. وہی جوان جو 25 سال کی عمر میں آئینے کے سامنے ہٹتا نہیں تھا، جب 90 سال کا ہو جاتا ہے اس سے کہتے ہیں بابا جی چہرہ تو دیکھ لیں. کہتا ہے بیٹا چہرہ دیکھنے کی عمر تو گزر گئی ہے نا، جھریاں پڑ گئی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ انسان بدل جاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو اتنا صاف ستھرا رکھ رہا ہے، کیا اسے تصور طہارت کا بھی پتہ ہے، پاکیزگی کا پتہ ہے؟ پاکیزگی کیا چیز ہوتی ہے؟ صفائی اور چیز ہے، طہارت اور چیز ہے. آج کی جدید دنیا میں ویسٹرن کلچر نے، مغربی تہذیب نے صفائی کا تصور تو دیا ہے، طہارت کا تصور مختلف چیز ہے. آپ ناپاک ہیں اور ایسے ہی چل پھر رہے ہیں،
حتیٰ کہ کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اور قبر کے اندر وہ سوال ہوگا جو نماز سے پہلے پاکی پلیدگی کے سوال ہوتے ہیں۔ فرمایا ایک انسان قبر میں اسے داخل کیا گیا، رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اس سے کوڑے لگائے جائیں، سو وہ چیخنے چلانے لگا، اے رب کریم اتنی سزا، کہا ایک کوڑا لگاؤ، ایک کوڑا لگایا، امتلأ القبر علیہ نارا، اس کی قبر جہنم کی آگ سے بھر گئی۔ پوچھا یا رب کیا جرم ہے، کیا گناہ ہے؟ کہا تیرا ایک گناہ ہے، مررت بمظلوم فلم تنصرہ، تو مظلوم کے پاس سے گزرا تھا، اس کے اوپر ظلم ہو رہے تھے، وہ معافیاں مانگ رہا تھا، حالات کا ستایا ہوا تھا، تو مدد کر سکتا تھا، جان بوجھ کے تو نے اس کی مدد ہی نہیں کی۔ اور تیرا دوسرا جرم یہ ہے، صلیت صلاۃ بغیر وضو، تو نے ایک نماز بغیر وضو کے ہی پڑھ لی تھی۔ خصوصاً میں اپنے بیٹوں سے کہنا چاہتا ہوں، بعض دفعہ 12-13 سال کے بچے اس چیز کا خیال نہیں کرتے، سردی ہے کوئی بات نہیں، بغیر وضو کے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھ لی۔ یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے آداب ہوتے ہیں، ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، ان کا لحاظ رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اور جب انسان اپنے ان ہاتھوں سے وضو کرتا ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، تو گناہ گار ہے، تیرے ہاتھوں نے بڑے گناہ کیے ہیں، اے میرے بندے تو جیسا بھی ہے میرے سامنے آنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اوپر سے تو صاف کر لے، اندر سے تیرے گناہوں کو میں پاک صاف کر دوں گا۔ اس لیے تو ہم وضو کے بعد دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ توابین توبہ سے ہے، متطہرین طہارت سے ہے، طہارت جسم کی پاکیزگی ہے، توبہ روح کی اور دل کی پاکیزگی ہے۔ طہارت سے جسم کی گندگی دور ہوتی ہے، توبہ سے روح کی گندگی دور ہوتی ہے، توبہ سے جسمانی علائشیں، طہارت سے جسمانی علائشیں دور ہوتی ہیں، اور توبہ سے روحانی علائشیں، گناہ صاف ہوتے ہیں۔ رب تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ اوپر سے میں صاف ہو گیا ہوں، اندر سے تو مجھے پاک صاف کر دے۔ پھر اللہ کرتا ہے۔ کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، خرجت ذنوبہ، تو اس کے گناہ اس کے ہاتھوں سے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، حتی من تحت اظفارہ مع الماء او مع آخر قطر الماء، پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا قیامت کے دن آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے کہ یہ میری امت ہے؟ فرمایا میں ایسے پہچانوں گا، ان امتی یأتون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضوء، میری امت کے لوگ جب کل قیامت کے دن آئیں گے، جن جن جسم کے حصوں پہ وضو کا پانی ڈالتے تھے ان اعضاء کو اللہ چمکا دے گا، نور نکل رہے ہاتھوں سے، وضو کا نور، توبہ کا نور، دعاؤں کا نور، پاکیزگی کا نور، طہارت کا نور، انابت اللہ، رجوع اللہ کا نور، سجدوں کا نور، سجدوں میں ہاتھ رکھنے کا نور، سینوں پہ ہاتھ رکھنے کا نور، نماز کے اندر رب تعالیٰ سے وتر میں دعائیں کرنے کا نور، اور رمضان کی تاکراتوں میں رب سے مانگنے کا نور۔ جہاں جہاں انسان نے اپنے اعضاء سے نیکی کے کام کیے، وضو کیا، پانی کو گرایا، اس کے وہ اعضاء چمکتے ہوں گے، میں پہچان جاؤں گا میرا امتی آ رہا ہے۔ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، صرف یہ گزارش کر کے میں اجازت چاہوں گا کہ ان ہاتھوں کو توبہ کے لیے اٹھاتے رہا کریں، بار بار رب سے معافیاں مانگتے رہا کریں، اور سوچتے رہا کریں کہ ہم نے ان ہاتھوں سے
ظلم و ستم نہیں کرنے ہیں، پاکیزہ زندگی گزارنی ہے۔ مسلمان کی ڈیفینیشن بھلا کیا ہے؟ المسلم، مسلمان وہ ہوتا ہے من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ میں اپنی زبان میں ترجمہ کروں تو یوں بنے گا، جس کی زبان بھی مسلمان ہو، جس کے ہاتھ بھی مسلمان ہو۔ جس کی زبان مسلمان ہو، جس کے ہاتھ مسلمان ہوں، جس کی زبان تکلیف نہ دے، جس کے ہاتھ کسی کو تکلیف نہ دیں، اسے پتہ ہو کہ یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ مسجد اسحاق کا نمازی ہے، یہ مسجد اسحاق کا جمعہ پڑھنے والا، دعائیں کرنے والا انسان ہے، اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے مجھے تکلیف نہیں ہوگی، میں اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے عمر بھر محفوظ رہوں گا۔ جس سے لوگ پر امن رہیں، گارنٹی ہو کہ یہ اپنے ہاتھ سے، زبان سے تکلیف نہیں دیتا، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے میری زبان، آپ کی زبان، میرے ہاتھ اور آپ کے ہاتھوں کو ایسا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد۔ ایک بڑا اہم اعلان ہے، جہاں آپ تشریف فرما ہیں، مسجد اسحاق، اللہ تعالیٰ اسے قیامت تک آباد فرما دے۔ اس مسجد میں بھی، اور ان کی ایک بڑی عظیم شاخ ہے، ایک کیمپس ہے سگیاں بائی پاس دوساکو چوک کے پاس، جامع بلال الاسلامیہ، بلال اسلامک یونیورسٹی کے نام سے، وہاں بھی داخلے جاری ہیں۔ آپ یہاں کے ذمہ داران سے معلومات لے لیں، اور ہر گھر سے ایک بچہ ضرور اللہ کے قرآن اور دین کے لیے وقف کر دیں انشاءاللہ۔ مجھے یقین ہے اگر اللہ نے اسے قبول فرما لیا تو کل قیامت کے دن وہ بچہ ہی آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا، صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ دولتیں تو ساری اولاد سنبھال لیتی ہے، اور اکاؤنٹ اور چیک بک اپنے اختیار میں سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن جو بچہ دین کے لیے لگ جائے، وہ ایک لفظ بھی بولتا ہے تو باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت بھی پڑھتا ہے تو اپنے باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ جو حافظ بنا سکتے ہوں وہ بھی اس طرف توجہ دیں، اور جو زیادہ وقت دے کر اسے عالم اور ایک اسکالر بنا سکتے ہوں وہ بھی اس طرف توجہ دیں اور منتظمین سے رابطہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ان مرکزوں کو اور تمام مراکز کو قیامت تک آباد فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا